بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع غزوہ بدر میں پیش آنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی خاص معجزہ۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان انتہائی عظیم معرکہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت سے، فرشتوں کے نزول سے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کے لیے ایک انتہائی روشن فتح لکھ دی ہے، فتح عطا فرما دی ہے، اس وقت کہ جب مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ کمزور تھی، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں کیا ہے، اس طرح سے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی کہ جب تم بے سر و سامان تھے۔ تو اس بے سر و سامانی میں، اس غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی ایمان افروز معجزہ ظاہر ہوا حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کہ مسلمان ویسے ہی بہت زیادہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، نہ لڑنے کا سامان تھا، نہ سواریاں تھیں۔ تو یہ صحابی رسول حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے، اپنے پرانے سامان سے ایک زنگ آلود تلوار لے کر میدان جنگ میں شریک ہوئے، اور اس زنگ آلود تلوار سے کفار سے لڑتے رہے۔ اب ایسی کمزور تلوار سے لڑتے ایسا وقت آیا کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو اس وقت حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لے آئے، بھاگتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اختیار اور اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ہوئی لکڑی اٹھا کے دی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کہا کہ یہ لو، جاؤ اور اس سے لڑو۔ پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی وہ لکڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت سے لی، تو وہ ایک چمکدار تیز دھاری تلوار بن گئی، جس سے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد بھی کثیر جنگوں میں شریک ہوتے رہے، اور اسی تلوار سے لڑتے رہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ لکڑی کی صورت میں بنی تھی۔ اور ایک انتہائی قابل غور بات اور قابل فکر بات کہ ذرا اندازہ کریں، ذرا سوچیں کہ جب وہ تلوار حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، تو حضرت عکاشہ نے اس تلوار کا نام کیا رکھا؟ ذرا اندازہ کریں اور اپنے عقیدوں کو درست کریں کہ اس گرد زدہ ماحول میں جب عقیدے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، بہت زیادہ بدعقیدگیاں، فرقہ واریت عام ہو رہی ہے، ذرا صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ اکرام کا نظریہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے کیسے عقیدے تھے، صحابہ اکرام کے نظریات کیسے تھے، کہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار کا نام رکھا عون النبی،
اور عربی میں عون کہتے ہیں مدد کو، یعنی حضرت عکاشہ نے اس تلوار کا نام رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ ہمیں سننے والے، دیکھنے والے سامعین و ناظرین ذرا اندازہ کریں کہ آج اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کریں، یا حضور سے مدد کی سوال کرتا ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مدد حضور سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگی جائے۔ ذرا اندازہ تو کریں کہ صحابہ اکرام کے عقیدے کیا تھے کہ حضرت عکاشہ نے جو حضور نے عطا کی تھی تلوار، اس کا نام ہی رکھ دیا کہ رسول اللہ کی مدد ہے یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے عقیدوں کے مطابق عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنے عظیم واقعات سے ہمارے لیے جو سبق ہوتا ہے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔